اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، ابھی آ جائیں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ بہت طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کیفیت میں، ورنہ ہم قرآن سے تو کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن درس کے لیے جو ہے اکٹھا رہنے کا موقع دیا، اور درس کا حوالہ بھی وہ ذات بنی جو ذات جو ہے وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے اور ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس ٹائٹل سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل جو ہے اس کا عنوان جو اس گفتگو کو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور رب کی گواہی۔ تو قرآن حکیم کی جو ہے وہ ایک سورت، ایک آیت جو ہے وہ سورۃ القلم کی، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی لیٹس سی، پہلے ہم جو ہے وہ سورت کا پہلی چند آیات کی تلاوت کی سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہو۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تو قرآن حکیم کی جو ہے وہ سورۃ القلم کی جو ہے ابتدائی 5 آیات یا 6 آیات جو ہے وہ، السلام علیکم، جی السلام علیکم، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قلم کی اور جو ہے وہ جو لکھا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اب جو ہے ہم باقاعدہ جو ہے وہ اس صورت کے اس حصے کا جو ہے وہ تلاوت کی سماعت کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ نون، یہ حروف مقطعات ہے، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جیسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن جو ہے وہ آسان ترین جو تشریح ہے اور سمجھ میں آنے والی تشریح جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم جب نازل ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وحی کو لکھوا رہے تھے، کاتبین وحی تھے جو اس کو لکھتے تھے۔ تو وہ کس چیز سے لکھتے تھے؟ قلم سے لکھتے تھے۔ اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ قرآن لکھا جا رہا ہے۔ تو قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان آیات کے اندر کوئی الزام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگ رہا ہے، اور اس الزام کی تردید جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس جیسے نہ جانے کتنے الزام جو آپ سہیں گے، اس کے حوالے سے آپ کو یہ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا اجر ہے۔ آپ جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں، اور جو ہے وہ مستقبل میں پتہ چل جائے گا کہ کون اصل میں دیوانہ تھا اور کون جو ہے وہ اصل میں حقیقی معنی میں عقل مند تھا۔ تو سورۃ القلم کن حالات میں نازل ہوئی ہے؟ یہ زمانے میں نازل ہوئی تھی
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی. آپ جب عمومی طور پر تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سورۃ العلق ہے اور سورۃ العلق کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ہی سورۃ القلم ہے. لیکن جو ہے وہ جب آپ اس کا مضمون دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو اچھی خاصی جو ہے وہ رفت ہے, ٹینشن ہے جو کفار کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کر دیا ہے, اور دعوت دین کے آغاز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاحمت کا سامنا ہے, اور وہ مزاحمت جو ہے یہاں پر مجنون کے الفاظ میں آ رہی ہے, گھورنے کے انداز میں آ رہی ہے. آگے اگر سورۃ القلم کو دیکھا جائے گا تو اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی ہے. اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں. 3 مضامین میں کون کون سے؟ مخالفین کے اعتراضات کا جواب, یہ مجنون ہے, اس طرح طرح کے جو الزامات بھی لگ رہے ہیں اس کے اندر, مخالفین کو تنبیہ اور نصیحت, اور اس تناظر میں ایک مثال بیان کی گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین, آپ کھڑے رہیں, آپ فیلڈ کے اندر ڈٹے رہیں. یہ بیان کرنے کے بعد ہم جو ہے اس حصے پہ آ جائیں گے جو کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے. مخالفت کا جو طوفان اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ آپ ہرگز قبول نہ کریے, اس کا دباؤ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جو یہ گیم کھیلا جا رہا ہے وہ اصل میں پریشر ٹیکٹکس ہے. دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر آپ کو ٹیبل ٹاک پہ لے آئیں, آپ کو مصالحت پر آمادہ کر دیں. یعنی کہ مصلح جو ہے وہ جب مصلحت پر اتر آئے پریشر کی وجہ سے, تو سارا اس کی ریفارمیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تو نو کمپرومائز, یہ جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جھکیں تو وہ بھی کچھ جھک جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ حق اور باطل یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ جیسے سورۃ الکافرون کے اندر ہے کہ آپ 6 مہینے ہم آپ کے رب کی بات کریں گے, 6 مہینے آپ ہمارے رب کی بات کریں. جو پرابلم ہے وہ تو یہی کہ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں اور دوسروں کو تو باطل تسلیم کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم باطل تسلیم کریں, اس کو 6 مہینے کے لیے ہم حق تسلیم کر لیں. تو اس تناظر میں جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ بقیہ آیات کو نہیں دیکھیں گے, ہم صرف اس حصے کو دیکھیں گے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کو نا. تو اس تناظر میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ ابتدائی گفتگو رکھوں گا اور پھر کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا. کفار مکہ کے لیے پیغام اور پیغمبر کا چیلنج, 2 چیلنجز تھے کفار مکہ کے لیے, ایک پیغام کا اور ایک پیغمبر کا, ایک میسج کا اور ایک میسنجر کا, ایک رسالہ کا اور ایک رسول کا. رسالہ سمجھتے ہیں, میسج کا. تو چیلنج کیا تھا؟ یا تو آپ پیغام کے اندر خامی نکالیں, پیغام کیا ہے, وہ قرآن ہے, قرآن میں خامی نکال نہیں پا رہے. دوسری کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر میں خامی نکالیں, یہ خامی بھی برآمد نہیں ہو پا رہی ہے, اور پیغام کو تسلیم نہیں کرنا, پیغمبر کو تسلیم نہیں کرنا, لیکن آپ کو خامی بھی نہیں مل رہی. تو پرابلم یہ آ گئی ہے. تو کفار مکہ کے لیے چیلنج ہے. رد لیکن کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ رد کریں تو کیسے کریں. تو جو کسی نے کہا تھا کہ ڈونٹ بلیم دا میسنجر بیکاز دا میسج از انپلیزنٹ. آپ کو میسج اچھا نہیں لگ رہا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پیغمبر پہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میسج اچھا نہیں لگ رہا, پیغام اچھا نہیں لگ رہا, پیغام کو قبول نہیں کرنا, تو پھر کیا کریں کہ بلیم کریں آپ میسنجر کو. یہ چیز نہیں چلے گی. اور میسنجر ایسا نہیں ہے, براؤن پال نے شاید یہ کہا تھا کہ آئی ایم این امپرفیکٹ میسنجر بٹ دا میسج از پرفیکٹ. یہاں صورتحال کیا ہے, میسج بھی پرفیکٹ ہے اور میسنجر بھی پرفیکٹ ہے, تو خامی نہیں نکال پا رہے کفار نا. یہ چیلنج ہے. تو اب اس پیغام کے چیلنج سے کس طرح نمٹا جائے. اگر پیغام ہے اس کے چیلنج کو کس طرح, پیغام کیا ہے, قرآن ہے. تو یہ جب سوال اٹھا تو قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, قرآن کو بدنام کرنا ہے, قرآن کو ریجیکٹ کرنا ہے. اس کا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے کفار مکہ کو. واحد طریقہ جو نظر آتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی یہ تھوڑا سا چلے گا لوگ لاتے رہیں گے. تو وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ یا تو قرآن کے اندر کوئی عیب نکال لیا جائے, قرآن میں کوئی خامی نکالی جائے, یا پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے متنازع بنا دیا جائے. اور آپ کی ذات کون سی ذات ہے؟ آپ خود چلتا پھرتا قرآن ہے. ایک قرآن ہے جو ساکت ہے, اور ایک قرآن ہے جو متکلم ہے. ساکت قرآن وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے مصحف جو ہے نا, اور چلتا پھرتا قرآن کون سی ذات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن کی اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر کیا ہے, تو اس کا جواب ہے سیرت. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ سیرت کی بہترین کتاب ہے, آپ الرحیق المختوم کہیں گے آپ یہ, لیکن اصل میں سیرت کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اوتھینٹک, سب سے زیادہ طریقے سے معاملات کو بیان کرنے والی. تو یہ جو آپ جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے, علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو مومن کا یہ حال ہے کہ وہ قاری نظر آتا ہے لیکن وہ قرآن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ خود تصور کر سکتے ہیں. اچھا, پیغمبر جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, پیغمبر کی پیغام لانے سے پہلے کی صورتحال کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ آپ اعلان نبوت سے پہلے صادق تھے, آپ اعلان نبوت سے پہلے امین کہلاتے تھے, آپ کفار مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے. اور پھر کیا ہوا؟ آپ جو ہے وہ اعلان نبوت کیا, اور اب آنکھوں کا تارا نہیں رہا. وہ جو صادق تھا, وہ جو امین تھا, اب وہ ساری باتیں بھول گئے. دیکھیں, اس کے باوجود بھی آپ پوری 13 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے نا مکے کے اندر. ان 13 سالوں کے اندر آپ دیکھیں, جب آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں, اور وہ امانتیں حضرت علی کو سپرد کر کے آپ روانہ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق اور امین کے ایسے اعتبار تو موجود ہے, کفار کی امانتیں تھی نا, لیکن جب پیغام کی بات آتی ہے, قرآن کی بات آتی ہے, تو یہ کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کا سے انکار کر دیتے ہیں. یہ ایک کمیونسٹ کا قول ہے, لیکن آپ اس کے اندر کی گہرائی کو دیکھیں. When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. اب اس کو جو ہے وہ اطباق کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جب تک کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں صادق تھے, آپ امین تھے, تو آپ سینٹ تھے, آپ بہت اچھے فرد تھے, آپ سسٹم کے لیے بڑے قیمتی فرد تھے. لیکن جب آپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ سسٹم کے اندر ہم سب صادق اور امین بن جائیں, تو اس وقت جو ہے وہ آپ پرابلمٹک بن گئے, نعوذ باللہ. آپ جو ہے وہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی, اس چکر میں آپ کہاں سے پڑ گئے. تو آپ انفرادی دائرے کے اندر کوئی نیکی کریں تو کرپٹ سسٹم بھی بولتا ہے کہ اچھا ہے, یہ ہمارے خراب سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جب وہ بندہ جو اچھا بندہ ہے, وہ جب سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے, تو پھر سب لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ یہ پرابلمٹک آ گیا. تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ سسٹم جو ہے اس فرد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ پیغمبر کی کیا ہوتی ہے؟ کردار کشی ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن. یہ مخالفین کا شعار ماضی میں بھی رہا ہے, آج بھی ہے, اور مستقبل میں بھی ہوگا. بلیم گیم ہوگا, طرح طرح کے الزامات لگیں گے, اور زور زور سے آواز جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دے گی کہ ہم یا وہ بندے جو بلیم کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ حق پر ہیں, زیادہ ہیں, زور زور سے بول رہے ہیں. When you resort to attacking the messenger or not the message, you have lost the debate. اگر آپ کی یہ حرکتیں ہیں تو آپ ڈیبیٹ کو تو لوز کر چکے ہیں. اب جو ہے وہ آپ چیختے رہیں, کچھ بھی کریں, لیکن جو صاحب فکر اور صاحب فہم آدمی ہوگا وہ پہچان جائے گا کہ جو ہے وہ حق کس جانب ہے. دیوانہ کون, فرزانہ کون. تو پھر کریکٹر اسیسینیشن کے اندر سورۃ القلم کے اندر جو الزام ہے وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون ہے, آپ دیوانہ ہیں. تو کفار مکہ نے الزام لگایا کہ آپ مجنون ہیں. اس پر جو ہے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا, یہ کفار تم کو کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ کہتے ہیں. حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو, وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے. عنقریب وہ وقت آنے والے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون. فرزانہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند آدمی کو. دیوانے مقابلہ فرزانہ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جو
مٹیریل پیش کر رہے ہیں, وہ جو کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں وہ غیر معمولی, جو کردار پیش کر رہے ہیں وہ غیر معمولی. اور آپ کہہ رہے ہیں دیوانہ ہے, دیوانے کو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس کیفیت کے اندر جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے, نہ اس کو اپنے حلیے کا ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو اپنے کلام کا ہوش ہوتا ہے. اور اس پہ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے کہ آپ مجنون ہیں, آپ دیوانے ہیں. فیض نے جو ہے وہ کہا تھا ایسے ناداں بھی نہ تھے جہاں سے گزرنے والے نہ سے ہو پند کرو راہ گزر تو دیکھو, وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کے مسافر تھے نا, وہ راستہ بذات خود جو ہے وہ اتنا دانا آدمی ایسے نادان اور ایسے نادانوں کے راستے پہ کیسے چل رہا ہے؟ ساری اکثریت ایک طرف ہے, آپ اکیلے یا آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی ہیں. نہیں, ایسے نادان بھی نہ تھے جہاں سے گزرنے والے وہ جس راستے پہ گزر رہے تھے وہ راہ گزر تو دیکھو, وہ راہ گزر اسٹریٹ جنت کی طرف لے جانے والی ہے, وہ راہ گزر رضا الہی کے حصول کے اندر معاون بننے والی ہے. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر دیکھو. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کہیں محبوب نظر, تو اللہ کو چاہنے والا, اللہ کی بات کا علمبردار سب سے بڑا جو ہے وہ محبت کا مستحق کرے گا. اور جو اللہ کے محبوب کو جو ہے اپنا محبوب بنائے گا تو وہ بذات خود جو ہے وہ بھی الفت کا جو ہے وہ کیا بن جائے گا, مرکز بننا چاہیے آج کے دور کے اندر. بہرحال پرابلم یہ ہے کہ مشن جو تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مشن تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو افراد آ جائیں گے, دو آ جائیں گے. عثمان بھی آپ تو ویسے ہی پتلے ہیں, یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا, مشن کی تکمیل کے لیے بہرحال جو ہے وہ دیوانگی درکار ہوتی ہے. دیوانے ہی کام کر پاتے ہیں جو ایسے مشن ہوتے ہیں. جو 9 to 5 والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا, جو کہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی. تو مشن کی تکمیل کے لیے بہرحال جو دیوانگی درکار تھی, اور دیوانگی کا عمومی طور پر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن ہوتا ہے اور شدت پسندی ہوتا ہے. تو extremism in the defense of liberty is no vice and moderation in the pursuit of justice is no virtue. ایکسٹریمزم جو ہے وہ اگر حق کے راستے کے اندر ہے تو وہ کوئی خرابی نہیں ہے. اگر وہ ماڈریشن جو ہے وہ اور اعتدال پسندی جو ہے وہ جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر ماڈریشن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کوئی ان چیزوں کے اندر ایکسٹریم ہی ہونا چاہیے. لیکن جو ہم یہ بات کر رہے ہیں دیوانی کا نتیجہ عدم توازن اور شدت پسندی, اس کے اندر جو ہے وہ ایک فردانہ ہے جس کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, اس کو اپنا مشن مکمل کرنا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی دیوانگی کا مظاہرہ کرے گا. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی دیوانگی کیسی ہے. آپ کی دیوانگی جو ہے وہ انتہائی متوازن دیوانگی تھی, کنٹرول دیوانگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات توازن کا نمونہ تھی. توازن ہی اعلیٰ ترین اخلاق ہوتے ہیں. چاہے یہ اس طرح بھی ہے نا پتھر, لیکن یہ بیلنس جو ہے نا زندگی کا, یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ ایک طرف لڑک جائیں, آپ دوسری طرف لڑک جائیں, تو یہ جو ہے وہ پرابلم کر دیتا ہے مشن کے لیے بھی اور انفرادی زندگی کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ٹھیک ہے, مجھے مکارم اخلاق کی, مکارم اخلاق کا مطلب اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اگر آپ کسی طرح کی انتہا پسندی کا مظاہرہ کریں تو پھر نارمل لوگوں کے لیے آپ کیسے اسوہ بن سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی جو ہے وہ توازن کا بہترین نمونہ تھی. آپ کے سامنے میں 2-3 مثالیں رکھ دیتا ہوں. چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں پوچھا. اب ازواج مطہرات نے آپ کی جو ہے وہ زندگی کے معاملات, عبادت کے معاملات بتائے. تو ان میں سے ایک نے کہا, اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے کہا یہ تو بخشے بخشائے ہیں نا آپ کی عبادت کے معاملات. تو ان میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ان میں سے ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, ان میں سے ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا یا میں روز روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں رات میں نہیں سوؤں گا, صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا. اب یہ کون سے مظاہر ہیں؟ یہ شدت پسندی کے مظاہر ہیں. جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یقیناً میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں,
یاد رکھو جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو لے لیں، ہم دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو لے لیں، ہم خبریں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت اچھا ریسرچر ہے، اس کی ذاتی زندگی، اس کی شادی ناکام، وہ ایک بحیثیت انسان میں ایک ناکام شخص ہوتا ہے، بے شک اس کے پبلیکیشن بہت زیادہ ہو جائیں. اسی طرح آپ بڑے بڑے ان کو دیکھ لیں جن کو آپ کہتے ہیں جائنٹ ہے پیسوں کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی تباہ حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑا مشن جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، اس تناظر میں آپ نے شادیاں بھی زیادہ کی، کیونکہ خواتین پوری ایک سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کی تربیت کے لیے جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اسی سے آپ کو 4 سے زیادہ بیک وقت کی اجازت بھی تھی، مگر آپ نے مینیج کیا. ٹھیک ہے واقعی ہیلا موجود ہے، چیزیں اس میں تخییر کے تمام مسائل، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ نے تمام چیزوں کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو بہت بھرپور انداز میں مینیج کیا ہے. اچھا آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہ بس عبادت کے لیے، تو عبادت کے لیے، عبادت کے اندر بھی آپ چاہتے تھے توازن، جو پچھلی سلائڈ میں بھی ہم نے دیکھا. اب اس حدیث میں دیکھیں گے آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آپ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں نماز شروع کرتا ہوں اور اسے طول دینا چاہتا ہوں، پھر کسی بچے کا رونا سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کتنی سخت غمگین ہو جاتی ہے. ہمیں بعض وقت سکھایا جاتا ہے نماز میں تمہیں دوسروں کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں، کیسی نماز ہے تمہاری، لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کیئر کرتے ہیں. اجتماعیت جو جماعت کی نماز ہے اس کے اندر آپ لمبا کرنا چاہیں تو کتنا لمبا کر دیں. سورہ بقرہ پڑھنا چاہیں، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو ڈانٹا بھی تھا اس پہ کہ یہ کیا لوگوں کو تم نماز سے بیزار کر رہے ہو. تو یہ جو چیز ہے کہ جب آپ ایک قوم کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں تو قومی مسائل کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. جو جماعت میں مقتدی ہیں وہ طرح طرح کے لوگ ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں، وہ بچے رو رہے ہیں، پھر آپ جماعت کو کیا کرتے تھے، مختصر کر دیتے تھے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے، اس کے اندر آسانی کا پہلو ہے، اس میں شدت کا اور تنگی کا پہلو نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کہا کہ جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دیوانگی درکار ہے، لیکن آپ کی دیوانگی متوازن دیوانگی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین ہونے کا ٹائٹل اتنا سخت ٹائٹل ہے. اس کا مطلب کیا ہے خاتم النبیین کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سب کچھ کرے، اگر یہاں پر ناکامی ہو گئی تو پیچھے کچھ نہیں ہے نا. خاتم النبی اتنا سخت ٹائٹل ہے، آپ سب انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے، اور پوری دنیا اس وقت کیا ہے، شرک کے اندھیروں میں، اور شرک کے اندھیروں میں نہیں، اندھیروں کی آگ کے اندر ہے، جل رہی ہے گمراہی کے اندر. اور جو لوگ پیچھے کا سرمایہ تھا، جو پچھلے انبیاء کا سرمایہ تھا، وہ سرمایہ کیا ہو گیا ہے، وہ سرمایہ اغوا ہو گیا ہے، شیطان نے اس کو اغوا کر لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا ہے، خدا کا بیٹا بنا لیا ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ لیے ہیں. یہودیوں نے جو ہے وہ اپنی من پسند جو ہے وہ شریعت تشکیل دے رکھی ہے. آپ کے پاس ہے کیا سرمایہ؟ فیلڈ تو ایسی ہی فیلڈ ہے. پھر صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، شرک سے لوگوں کی معیشت بھی وابستہ ہے. یہ 360 بت جو تھے مکے میں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک مذہبی حیثیت تھی، ان کی ایک تجارتی حیثیت بھی تھی. اس کے نتیجے میں پورے عرب کے اندر خانہ کعبہ شرک کا متفقہ جو ہے وہ کیا بن گیا تھا، گڑھ بن گیا تھا. ہر قبیلے نے کہا یہ ہمارا بت ہے، یہ اس کی کاپی کو رکھ لیں آپ یہاں پر. تو اس طرح جو ہے وہ ہر ایک خوش تھا اس سسٹم سے. چنانچہ خانہ کعبہ کا آباد کرنے کا معاملہ کفار مکہ کا پیڑ بھی جو ہے وہ اس سے وابستہ تھا. اور چیلنج یہ بھی تھا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام والی زندگی لے کر نہیں آئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے صرف 950 سال تبلیغ کریں. زندگی نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے، اس کے بعد کی زندگی بھی ہے، وہ پھر الگ ہے. آپ کے دور کے اندر تو اوسط عمر بہت گھٹ چکی تھی، تو آپ کی زندگی بہت محدود ہے. 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ کو کیا مل رہی ہے، نبوت مل رہی ہے. آپ کے پاس کتنے سال ہیں، 23 سال ہیں، 950 سال نہیں ہے. اس 23 سال کے اندر آپ کو خاتم النبیین کا رول ادا کرنا ہے. یہ چیلنج ہے. اس چیلنج کے اندر جو ہے وہ آپ کا کمال کیا تھا، اس پہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے نا، کیونکہ آپ کی شخصیت کی عظمت ہمیں وہ جب ہم پہچان پائیں گے جب ہم آپ کے اس کمال کو دیکھیں جو کہ آپ کی ذات نے جو ہے برپا کیا. وہ کیا کمال ہے، اس کو جو ہے وہ اسلامی قیادت
کے اندر ایک کتاب ہے, اس کے اندر خرم مراد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, میں انہی کے کوٹ کو جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت داعی, معلم, قائد, یا یوں کہیے کہ بحیثیت رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام جو کیا, ہر قدم جو اٹھایا, ہر پالیسی جو بنائی, ہر رویہ جو اختیار کیا, وہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی آپ کو پہلے سے بتا دیتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, وہی آ گئی, آپ نے فوراً ایگزیکیوٹ کر دیا. یہ مسئلہ ہے, ایگزیکیوٹ کر دیا. آپ کو پہلے سے ہی ہدایت کر دی جاتی کہ اب یہ کرو, اب وہ کرو. فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جہاں آپ کو عملی مسائل اور مراحل درپیش آتے, جہاں پالیسی سازی ہوتی, حکمت عملی وضع کرنی ہوتی, فیصلہ کرنا ہوتا, دو راہوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا ہوتا, وہاں آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ کیا کرنا ہے. نہ کوئی پریشانی ہوتی, نہ کوئی تذبذب, نہ سوچنا پڑتا, نہ عقل سے کام لینا پڑتا. اب اگر آپ یہ سوچیں گے, اگر آپ اس لائن پہ سوچ رہے ہیں, پھر کیا یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو بس آرڈر مل رہے ہیں, آپ کو ایگزیکیوشن کرنی ہے. قرآن مراد صاحب کہتے ہیں میرا خیال اس سے مختلف ہے, واللہ عالم بالصواب, اور اگر میرا خیال غلط ہو تو وہ اسے معاف فرما دے, اور کم سے کم اجتہاد کا ایک اجر میرے لیے محفوظ کر دے. میری رائے میں ایسا ثابت قرآنی شواہد اور تاریخی دلائل کے بھی خلاف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے ساتھ بھی بے انصافی ہے. یہ بے انصافی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہی ہے کہ اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں, آپ ایگزیکیوشن ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ اسوہ حسنہ کیسے ہیں؟ پھر تو ہم یہ بولیں گے کہ ہمیں بھی ایسی آرڈر آئیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ یہ سہولت تو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوشتہ تقدیر میں پہلے سے محفوظ ہے, اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کیا ان مراحل کی رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر تھی؟ یہ سوال ہے. کیا طائف جانے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا سلوک ہوگا؟ کیا وہ پتھر کھانے کے آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو پھر تو بات وہی کہ اس کے بعد جو ہم نے پوری حدیثیں پڑھی, آپ نے جس طرح رو کر دعا مانگی ہے, اور پھر وہ جو آپ نے جو ہے پہاڑ کے فرشتے کو کہا ہے کہ نہیں ان پہ عذاب نہیں آنا چاہیے, تو وہ تو پھر کچھ ہے ہی نہیں نا, وہ تو آپ کو ہی آرڈر آ گیا یہ ان کو کچھ نہیں کرنا. فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں جانے کا نتیجہ معلوم تھا کہ اب میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں, یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کو یہ معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہونے والی ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں جب اسماعیل علیہ السلام پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں چھری چلانے والا ہوں, تو اسماعیل علیہ السلام کی بجائے کوئی مینڈا آ جائے گا, اس پہ چھری چل جائے گی؟ اگر یہ سب معلوم تھا تو پھر قربانی کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو فرض کریے اسٹوری بورڈ ہے, اور جو ہے وہ اسٹوری بورڈ کے اندر ہم ایک سین دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک ڈرامے کے اندر ہوتا ہے, غزوہ بدر. اور غزوہ بدر میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اگر آج تیرے نام لیوا مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو اس جملے سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ غزوہ بدر کی آؤٹ کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا, لیکن جو ایکشنز انہوں نے لیے اس کے اندر بعد میں وہی آئی ہے, چیزیں انہوں نے خود فیصلے, اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ آپ ایک روبوٹ کی طرح تھے کہ آرڈر ایگزیکیوٹ, آرڈر ایگزیکیوٹ. اس پورے سفر کے اندر جو آپ کو مشن مکمل کرنا تھا, آپ کا سرمایہ کیا تھا؟ آپ کا سرمایہ کیا تھا؟ آپ کے پاس علم حقیقی تھا, وہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سینہ مبارک پر نازل کیا جاتا تھا. اور دوسری چیز جو آپ کے پاس تھی وہ آپ کی کردار کی قوت تھی, آپ کے اخلاق تھے. اس سرمایہ سے آپ کو دنیا کے بدلنے کا کام انجام دینا تھا. کیا کیا دو چیزیں تھیں؟ علم اور کردار. آپ دولت مند شخص نہیں تھے, آپ قریتین عظیم, یہ وہی جو ہے وہ مکہ اور طائف کے جو ہے وہ بڑے شہروں کے سردار پر, یہ دو بڑے جو قریہ ہیں ان کے بڑے سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ دولت کی تو کوئی بات نہیں تھی نا. آپ جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ آپ نے اپنے مالی اسرت کے ساتھ جو ہے کام انجام دیے. تو اب دنیا کو بدلنے کی جدوجہد میں لوگوں نے آپ کے کردار کے حوالے سے کئی قیمتی گواہیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوری جدوجہد ہے, اس کے اندر آپ کو جا بجا آپ کو نظر آئے گا کہ گواہی گواہی گواہی. آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ اصل میں یہ گواہیوں کی تلاش ہے. ہم ان ٹیسٹیمونیز کو ہی دیکھیں گے, اور ان ٹیسٹیمونیز کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا
ادراک کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ٹیسٹیمونی ہے, گواہی ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کی گواہی پہ بات کر لیتے ہیں. یہ گواہی کس کے والے سے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے. الزام لگانے والے کب نہیں لگاتے؟ ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا الزام ہے؟ مجنون کا نا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا الزام ہے؟ ایک خاتون ہے, وہ بولتی ہیں کہ یہ میری عزت پر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کس میں جاتے ہیں؟ جیل میں جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کے بھائی بھی تھے. ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ الزامات کو جو ہے وہ بیس بنا کر جو ہے آپ کو کنویں میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے, جب لینے جاتے ہیں, جب مصر کا جو ہے وہ قحط پڑتا ہے, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصر میں اور اصل میں اس پورے خطے کے اندر جو قحط پڑتا ہے, تو فلسطین کے اندر جو ہے وہ بنو اسرائیل کے کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اور بقیہ ساری. تو پھر جو ہے وہ بنیامین کا جو واقعہ ہے, اور بنیامین کو جس طرح وہ اپنے پاس روک لیتے ہیں, تو اس وقت بھی بھائی کیا بات کرتے ہیں, اس کا بھائی بھی چھوڑ تھا. اس وقت بھی جو ہے وہ معاملہ یہ تھا, بنیامین بھی بتاتے ہیں میرے بھائی کیسے کیسے زیادتی کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آخر میں کیا بات ہوتی ہے, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آثر, آپ کو جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ کیا دی, یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں. میں بھی یعقوب کا ایک نبی کا بیٹا, یہ بھی نبی کا بیٹا, میرے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ نہیں, یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ترجیح دی دوسرے بھائیوں پر, مگر ان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی, ان 10 بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تاکہ یہ صورتحال واضح ہو گئی کہ جس سے وہ کھانا لے رہے ہیں وہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے مصر کا کرتا دھرتا ہے, اور وہ جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. تو اسی طرح جو ہے وہ عورتیں ہیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی, جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ کیا مسئلہ تھا بھائی, اس وقت تو زبانی وہ تھی نا, اس وقت تو جب جیل میں ڈالا جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کو, تو اس وقت سب کی زبانیں بند تھی. لیکن اب یوسف علیہ السلام کی کوالٹی ظاہر ہو گئی, سامنے ایک قحط ہے, اور اس قحط میں جو ہے وہ بادشاہ کو بالکل یقین ہے یہ فرد ہے جو کہ مصر کو اس قحط سے نکال سکتا ہے. اب بادشاہ کا اعتماد حاصل ہے, تو عورتیں کیا کہہ رہی ہیں, نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے کوئی سو نہیں دیکھا, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی, جیل میں ڈلوا دیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے اندر. اور پھر جو ہے وہ امرا العزیز, عزیز کی بیوی بھی کہہ دی ہے, جو جس کا زلیخا کہا جاتا ہے بعض, تو وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ حق جو ہے واضح ہو گیا, میں نے اس کو جو ہے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, یہ تو سچا تھا. دیکھیں نا, تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ تو ایک تاریخ کا تسلسل ہے, جو بھی حق کے لیے اٹھے گا اس پہ الزام لگے گا. لیکن ہم گواہیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو گواہی ہے جو کہ عزیز مصر کی بیوی کی ہے, یہ جو گواہی ہے بھائیوں کی, یہ کی پوائنٹس ہیں جس کے اندر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کی پوائنٹس ہیں, جو لینڈ مارکس ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس نبی کی جو جدوجہد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت کو نمایاں کر کے جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. تو ہمارا بھی موضوع یہی رہے گا کہ ہم جو ہے وہ ان گواہیوں کو تلاش کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ان کے دشمنوں نے دی. تو آپ کے یہ چیلنجز تھے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, آپ کے اعلیٰ اخلاق کا رول. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. اچھا, یہ گواہی جو ہے میں نے صرف ڈالی ہے کیونکہ عمومی طور پر ان گواہیوں پہ انحصار کیا جاتا ہے نا, کہ برٹرڈ رسل نے کیا کہا, برنارڈ شاہ نے کیا کہا. جارج برنارڈ شاہ said about him, he must be called the savior of humanity. ہیومینٹی, انسانیت کا جو نجات دہندہ ہے, وہ کس کو کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring it much needed peace and happiness. تو برنارڈ شاہ برطانوی جمہوریت کا ہے, لیکن اس نے کہا کہ اگر اس شخصیت کو جو ہے دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے تو یہ انسانیت کے مسائل کو حل کرے گا. لیکن اس گواہی کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم تو وہ گواہی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو گواہیاں ملی ہیں ان کو ہم مطالعہ کریں گے.
لیکن جو ہے وہ میں اس کے پہلے ایک برصغیر تذکرہ آپ کے سامنے بات رکھوں. ایک ہماری اپروچ ہے اور ایک خدا کی اپروچ ہے, ایک ہمارے رب کی اپروچ ہے. خدا کی باتیں خدا ہی جانے. اگر میں سوچتا کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کو صرف 23 سال دیے گئے ہیں, اور مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں آپ کے لیے کون سا مقام منتخب کرتا, آپ کو کہاں جانا چاہیے. میں کہتا کہ اس جگہ کی جو دنیا ہے اس کی جو سپر پاور ہوگا اس کا دارالحکومت روم تو نہیں تھا اس زمانے میں, قسطنطنیہ تھا یا قسطنطینیہ, ادھر پہنچنا چاہیے. نمبر ایک مین پوائنٹ ہے, وہاں آپ جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کو ایسے زبردست قسم کے موزے ملیں کہ پے در پہ آپ دکھا کر لوگوں کو اسٹنٹ کر دیں اور قسطنطنیہ کی تخت پر قیصر کو متاثر کر کے خود آ جائیں. دوسری بات میرے ذہن میں آئے گی. اس کے لیے مجھے موزے بھی چاہیے اور سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ, لیکن جو ہے وہ پیغمبر کو کہاں مبعوث ہونا چاہیے تھا, اس کے پاس کیسے کیسے موزے ہونے چاہیے. حدیثہ والا موزہ بھی, ہر قسم کے موزے جو میں دکھا سکتا ہوں وہ خاتم النبیین کے پاس ہونے چاہیے تھے. مثلا فی المسیح پہ ہم نے لیکچر بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ فی المسیح کے اندر جو ہے وہ, یا مسیح جو ہے اس کے اندر جو کردار تھا وہ شام سے نکلا, ٹھیک ہے, اور شام میں 2-3 قسطوں میں شام میں رہا, پھر وہ امریکہ پہنچ گیا, اور تیسری چھٹی 7ویں قسط کے اندر وہ امریکن پریزیڈنٹ سے مل رہا تھا. تو جو نظر آتا ہے چینج کا طریقہ وہ یہ نظر ہی آتا ہے کہ جو ہے وہ فوری طور پر کوئک, لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا تھا, آپ مبعوث ہوئے وہاں پر جہاں لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے. ہم پوسٹ جب جو پورا پروجیکٹ ہے اس کے بعد ہم انالائز کریں ہمیں بہترین جگہ ہے, لیکن اس سے پہلے جب یہ مرحلہ آیا ہوگا, جب آپ کو اس جگہ پر مبعوث کیا جانا ہوگا, تو سب سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ جگہ ہے جو مکہ ہو سکتی تھی. آپ کو موضوع کون سا دیا گیا؟ اگر آپ غور کریں, عیسیٰ علیہ السلام ہے, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. حدیث علیہ السلام جو ہے پرندے کو کر رہے ہیں اور وہ اڑ جاتا ہے, گھر میں کھا کر آئے ہو سب کچھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے عصا کو اژدہا میں تبدیل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا موضوع, بیسک موضوع ہم کہتے ہیں کلام یعنی قرآن, اور اس کے بعد جو ہے وہ موضوع ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں, آپ کی مٹھی کے اندر جو ہے وہ کنکریاں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, لیکن پبلک نے نہیں دیکھا ہے. ایک کریکٹر نے دیکھی, اس نے بھی نہیں تسلیم نہیں کیا. یا پھر جو ہے وہ سب سے بڑا موضوع جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شق القمر کی بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا کہ میں جو ہے وہ قمر کو جو ہے وہ توڑنے والا ہوں, آ جاؤ. نہیں, اس کے اندر بھی چند ہی لوگ ہیں, اور اس کی حیثیت بھی جو ہے وہ کس کیفیت کے اندر ہے کہ قیامت آنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جو ہے وہ, ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بہترین موضوع ملنے چاہیے, آپ کی صرف 23 سال کی زندگی ہے, آپ کے موضوع جو ہیں وہ آپ کے دعوت کے اندر جو ہے وہ مین رول نہیں رکھتے. آپ کی دعوت کے اندر آپ کے موضوع مین رول نہیں رکھتے سوائے قرآن کے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ یوں سمجھیں کہ مضبوط لوگ نہیں ہوتے, ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ فیصلے کیے گئے کہ وہ آپ سے کٹ جائیں. مثلا کفار مکہ کے نزدیک اسٹینڈرڈ کیا ہے, لڑکا ہونا چاہیے, اولاد جو ہے وہ ہونی چاہیے, اولاد نرینہ ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ہوا کہ اولاد نرینہ نہیں تھی, آپ کی اولاد نرینہ تھی, لیکن ہر ایک کا انتقال ہوا ہے. آپ تصور کریں کہ یہ کیسے انسپورٹیو چیز ہے کہ کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتر جڑ کٹا, یہی باتیں ہو رہی ہیں نا. اور جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, یہ بات ہو رہی ہے اصل میں یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, ان بتوں کی مار پڑی ہے, یہی بات ہے نا. تو ہم جو پلان کرتے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ 23 سال کے اندر اگر کرنا ہے تو یوں سپورٹ کریں, یوں سپورٹ کریں, یوں سپورٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو کہ اینٹی انٹیوٹیو ہے, جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتے کہ اس طرح ہوگا, لیکن یہ اینٹی انٹیوٹیو بھی اصل میں انٹیوٹیو تھے, کیونکہ اس کے ذریعے وہ کردار ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ آپ کے جانے کے بعد دونوں سپر پاور سے ٹکرایا اور اڑا کر رکھ دیا. اگر آپ ڈائریکٹ آئے تھے قیصر کی جگہ پر تو آپ آ تو جاتے, لیکن وہ انسانوں کے دل تو نہیں بدلتے نا. اللہ تعالیٰ کو, رب کو کیا مطلوب تھا, انسانوں کے دل کو بدلنا. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ, یہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ آنکھ کا تارا تھے, آپ صادق اور امین پہلے کہلاتے تھے. ہم اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص کی گواہی دیکھتے ہیں جن کا نام ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ حضرت زید جو تھے خدیجہ کے پاس تھے, غلام تھے ان کے. آپ کو ان کی عادات و اطوار اس قدر پسند آئی کہ آپ نے حضرت خدیجہ سے حضرت زید کو کیا کر لیا, مانگ لیا. اس وقت حضرت زید کی عمر کتنی تھی, 15 سال.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. 10 سال کا ڈفرینس ہے نا, تو 10 سال کا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان. تو کچھ مدت کے بعد جو ہے وہ ان کے باپ یعنی حضرت کے باپ کو اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ کہاں پر ہے, مکہ میں. انہیں تلاش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کیا دیں, ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں, اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے. اگر وہ تمہارے پاس ساتھ جانا چاہے گا نا تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا, میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا. اب حضرت زید کا جواب جو تھا بالکل ان ایکسپیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا. اپنے باپ کو اپنے چچا کو کیا کہا, میں نہیں جا رہا. اب جو ہے وہ باپ اور چچا حیران, اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنے چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے جواب دیا میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے, کس کے اوصاف دیکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب میں دنیا میں کسی اور کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا. زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا صحیح ہاتھوں میں, بالکل صحیح ہاتھوں میں زید, ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جہاں یہ ہے خوش رہے. زید کا جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرما دیا آپ سب لوگ گواہ رہیں, آج سے زید میرا بیٹا ہے, یہ مجھ سے وراثت پائے گا. اور میں اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے. پھر وہ صورت العذاب کی وہ ایک الگ ہے. پھر جب یہ بات آ گئی کہ جو ہے وہ اصل جو ہے وہ نسل سے ہی معاملہ چلیں گے, لیکن ہاں زید سے محبت کیسی ہے, زید نے کس طرح جو ہے وہ یہ نبوت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ زید کس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں. حضرت غلام تھے نا, لیکن یہ غلامی, تبھی ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اچھا, غار ہرا سے وحی کا آغاز ہوا اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عنہا کی گواہی. اچھا, یہ باتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتائی ہیں ہمیں نا. حضرت خدیجہ تو ابتدائی دور کے اندر ہی مکی دور میں انتقال کر گئی ہیں, تو پھر حضرت عائشہ کو جو بات پتہ چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, تو وہ بھی حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے, آ گئے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو گھبراہٹ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے. تو دکھ سکھ کے ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سابق خندہ روئی سے ان کا استقبال کیا. ارشاد ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. اچھا, ایک معنی اس کے لحاف اڑانے کے بھی ہے, مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپی تاری تھی. چنانچہ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف یا چادر اڑا دی. جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا. فرمایا در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور اس پر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تاریخی تسلی, وہ گواہی ہے, بہت بڑی گواہی ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کیا کرتا. پھر آپ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا, آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی, آپ تو رشتے جوڑتے ہیں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو مشہور لطیفہ ہے کہ اگر ولی اللہ بھی ہو, اگر اوڑا ہو اور بیوی کو پتہ چلے تو ٹیڑھا اوڑا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے نا. مگر آپ دیکھیں گے خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بات بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ آپ کی یہ خصوصیت, کون جن آپ کو چھیڑ سکتا ہے, کون جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ, یہ معاملات کچھ اور ہیں, اللہ آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا. اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باندیوں اور خادموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی کسی کو نہیں مارا. اب یہ داستان, یہ حضرت انس بچپن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رہے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی انہوں نے حاصل کی. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسان کے نیچے جو کنٹرول میں لوگ ہوتے ہیں نا, اس پر اس کا غصہ آ جاتا ہے اس کو. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت زید
بن حارثہ اور اس کے بعد جو ہے وہ انس، دونوں کی گواہی یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اپنے سے کمزور اور اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ غیر معمولی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دشمن کی گواہی نا۔ اب یہ دشمن ہے جن کا نام ہے سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، ان کی گواہی نا۔ یہ کون ہے؟ یہی نجف کا علاقہ ہے، اور نجف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت بنا ہوا ہے، تو مسلمان کارروائی کرتے ہیں اور سمامہ کو کیا کر لیتے ہیں؟ گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب بات کیسے آگے بڑھتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھوڑ سوار مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ یہ مجاہدین بنو حنیفہ قبیلہ کے ایک سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، پوچھا سمامہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ سمامہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو خیر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کی قدر کرنا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو جس قدر چاہیں تقاضا کریں، اسے پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس فرد نے یہ بات کر دی۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ اگلے دن پھر تشریف لائے۔ اگر یہ مسجد نبی کے ستونوں سے بندے ہوئے تو کم سے کم 5 نمازیں دیکھ لی ہوں گی سمامہ نے نا۔ اچھا، سمامہ سے پھر وہی سوال دہرایا، سمامہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ سمامہ نے کہا میں اپنی بات آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ تیسرے دن اس سے پوچھا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے اے سمامہ؟ سمامہ نے کہا میرا خیال وہی ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ ابھی انہوں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثانیہ بیر مونا جو ہے وہ 70 مسلمانوں کو شہید، پورا جو مسلمانوں کی پریشانی ہے وہ الگ میں ہے۔ اب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سمامہ کو آزاد کر دو۔ سمامہ نے کچھ نہیں کیا ایکسٹرا، کوئی پیسے کی ڈیل نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، سمامہ کو آزاد کر دو۔ سمامہ یہاں سے نکلا اور مسجد کے قریبی کھجوروں کے ایک باغ میں جا پہنچا، وہاں سے غسل کر کے مسجد میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمین پر جس قدر بھی چہرے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس چہرے پر غصہ آتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب صورت حال ہے کہ ان تمام چہروں میں مجھے جس چہرے کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دین سے زیادہ برا کوئی دین نہیں لگتا تھا، مگر اب آپ کا دین مجھے تمام ادیان میں سب سے زیادہ محبوب لگ رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے شہر پر مجھے تمام شہروں سے بڑھ کر غصہ آتا تھا، مگر اب یہ شہر سب شہروں سے بڑھ کر مجھے پیارا لگ رہا ہے۔ کیا کایا پلٹ ہوئی ہے؟ کیا چینج آئی ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک تو معاف کیا اور انہوں نے وہ ماحول دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے نا وہ کہا سمامہ نے، اب بات یہ ہے کہ آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا جس وقت میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اور آپ کی مرضی ہے جو حکم فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر انہیں خوشخبری دی اور کہا کہ تم عمرہ ادا کر لو۔ سیدنا سمامہ جب مکہ پہنچے تو ایک شخص انہیں کہنے لگا تو بے دین ہو گیا ہے، اب وہاں اطلاع مل گئی کہ مسلمان قبول۔ سمامہ نے کہا بالکل نہیں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، اور سنو یہ بات ہے تو اللہ کی قسم یمامہ سے، یمامہ کا مطلب ہم یہاں پر ہے نا، یہ یمامہ ہے، یمامہ سے تمہارے پاس اب گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اناج دینے کی اجازت دیں۔ اب وہ ایک مدینہ کے اندر اسلام، اب مدینہ سے مکے میں پہنچ کر ایمان کی کیا حالت ہے؟ ایمان کی حالت ہے وہاں دھمکی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی لشکر لے کر اکیلے پہنچے ہوئے عمرے پہ، لیکن دھمکی ایسی دے رہے ہیں، مگر بیک اینڈ پہ کیا چیز ہے؟ بیک اینڈ پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول ہیں، حق ان کے پاس ہے۔ ابو سفیان کی گواہی بھی مشہور ہے، یعنی کہ یہ گواہی جو ہے وہ کس کیفیت میں دی گئی ہے؟ یہ کیفیت ہے دشمنی والی کیفیت میں۔ اس گواہی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک دشمن کی گواہی ہے۔ قیصر روم صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطوط روانہ کیے بڑے بڑے بادشاہوں کے، تو دیہا کلبی جو ہے وہ کس کے پاس گئے؟ قیصر روم کی طرف گئے۔ قیصر روم آیا ہوا تھا کسی شہر میں، تو وہاں پر جب یہ خط آیا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ نبی، اور وہی نبی اس نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ایران جو ہے وہ شکست کھائے گا اور روم فتح پائے گا،
پہلے سے پتا تھا اس کو. تو اس نے جو ہے کہا کہ کوئی ایسا فرد تو بلاؤ جو جاننے والا ہو. تو اس وقت ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. تو یہ وہ مرحلہ ہے جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ تو 8 ہجری میں کیا ہے اور یہ 6 ہجری کی باتیں چل رہی ہیں. تو اب قیصر نے جو ہے وہ انٹرپریٹر کو بلایا اور دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. قیصر, مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان شریف ہے. شریف کا مطلب کوئی اور نہیں لکھا. قیصر, اس خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان, نہیں. قیصر, اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان, نہیں. قیصر, جن لوگوں نے مذہب قبول کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان, کمزور لوگ ہیں. قیصر, اس کے پیروں بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان, بڑھتے جا رہے ہیں. قیصر, کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان, نہیں. اب وہ دشمن ہے ابو سفیان. قیصر کے دربار میں جو ہے وہ سوال ہو رہے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہی کہ بیک سائڈ پہ 2-3 اور عربی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ اگر تمہیں جھوٹ کہنا تو اب سچ کہنا پڑ رہا ہے ابو سفیان کو. قیصر, وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان, ابھی تک تو نہیں کی, لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہے یعنی صلح حدیبیہ, دیکھیں اس میں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں. قیصر, تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ ہاں. نتیجہ جنگ کیا رہا؟ کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ غالب آئے. قیصر, وہ کیا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ خدا کی بات کرو, کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ, نماز پڑھو, پاک دامنی اختیار کرو, سچ بولو اور صلہ رحمی کرو. اس پر جو ہے وہ قیصر کے کمنٹ یہ تھے کہ تم نے اس کو شریف النسب بتایا, پیغمبر اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. تم نے کہا کہ اس خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا ہے خاندانی خیال کا اثر ہے. تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا. اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی حوث ہے. تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے, تو پیغمبر کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے. سچے مذہب کا یہی حال ہوتا ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا, پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ نماز اور تقویٰ اور عفاف یعنی پاک دامنی کی ہدایت کرتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا. مجھے یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے, لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا. اگر میں وہاں آ سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا. اور پھر جو ہے وہ جب ابو سفیان نکلا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے شور مچا دیا, جتنے بڑے پریسٹ تھے. تو اس نے کہا کہ میری جو ہے وہ قیصریت تو گئی, میری سیزرشپ تو گئی. تو اس نے کہا میں تو مذاق میں تمہارے ایمان کو چیک کر رہا تھا, لیکن جو بات ہے وہ تو نکل گئی. قیصر کی گواہی بھی دیکھ لیں, ابو سفیان کی گواہی بھی دیکھ لیں. یہ وہ گواہیاں ہیں جو کہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پریشر میں قیصر نے جو ہے وہ کبھی ملاقات نہیں کی اور ابو سفیان دشمن ہے اس وقت نا. اب جو ہے وہ فتح مکہ میں آپ دیکھیں قریش سے خطاب ہے اور قریشی گواہی دیکھیں آپ. قریش جو ہے وہ مستقل جو ہے لڑتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے جو ہے بڑے جگر گوشے جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. لیکن اب فتح مکہ ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے قریش کے لوگوں, اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا. سارے لوگ آدم سے اور آدم مٹی سے. اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ابتدائی گفتگو کر لی. اس کے بعد فرمایا آج کوئی سرزنش نہیں. اس پہ بات کس طرح ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے, ہیڈنگ ہے آج کوئی سرزنش نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. تو دیکھیں یہ گواہی ہے. کفار مکہ سب جانتے ہیں, لیکن انہوں نے آخر میں یہ گواہی دی ہے آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. کیریکٹر کو سب تسلیم کر رہے ہیں. سورۃ القلم میں آپ کو جنون نظر آ رہا ہے, دیوانگی نظر آ رہی ہے, پھر آگے آپ کو شاعری نظر آئے گی, آپ کو کاہن شپ نظر آئے گی. اور یہ انصار کی گواہی ہے. اور انصار کی گواہی کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. فتح مکہ ہو گیا ہے. فتح مکہ کے بعد قریتین عظیم کے اندر مکہ تو فتح ہو گیا, اب طائف رہ گیا ہے.
اب طائف پہ حملہ ہے، اور طائف میں جو حملے میں غزوہ حنین ہوتا ہے نا، غزوہ حنین کے اندر طائف سرنڈر تو نہیں کرتا، لیکن ابتدائی طور پر غزوہ حنین میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کو پھر دوبارہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر فتح حاصل ہوتی ہے. تو حنین کا میں مال غنیمت مگر زبردست ملا تھا، تو آپ نے جو 4 حصے تھے مال غنیمت کے وہ تقسیم کر دیے. اب ایک حصہ جو ہے بیت المال میں آتا ہے نا، تو اس ایک حصے سے آپ نے کیا کیا، اہل مکہ جو جدید الاسلام تھے ان پر انعامات کی بارش کر دی. تو اس پر انصار کو کیا ہوا، رنج ہوا. انصار نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو زیادتی والی بات ہے، اس حصے میں اگر انعام دینا سب کو برابر انعام ملنا چاہیے. انصار کو رنج ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ قریش کو انعام دے دیا اور ہم کو محروم رکھا. حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں. بعض کے منہ سے نکلا مشکلات میں ہماری یاد آتی ہے اور غنیمت جو ہے وہ اوروں کو ملتی ہے، یہ منہ سے نکلا. وہ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ نوجوانوں میں سے کسی نے کہا تھا. صحیح بخاری میں جو باب ہے مناقب الانصار کا، اس میں انس سے روایت ہے کہ جب انس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا ہاں آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے. آپ نے خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی. انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اب وہ ہلا دینے والے الفاظ ہیں نا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی، تم منتشر اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم میں اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کیا. 3 باتیں کہی نا، کیا کیا، گمراہ تھے ہدایت، منتشر تھے اتفاق، مفلس تھے اور دولت مند. یہ 3 جو ہے ٹرانسفارمیشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں احسان جتلانے والا، ٹھیک ہے، مگر یہ ابھی تک کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور کہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے، خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اس کے بعد بالکل بدل جاتی ہے، کایا پلٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی لگ رہی، یہ جواب دو، تم یہ جواب دو. اگر اسی بند کرنا دیکھ لیں ساتھیوں، اور بھی لوگوں کے لیے عزت کا سبب نہ بن رہا. ٹھیک، اچھا تو اب آپ نے احسان بتا دیا، احسان جتلایا، بظاہر احسان جتلایا، لیکن اب اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے ہر طرح کی تیری مدد کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا، تم نے احسان جتاؤ مجھے، میری کیا کیفیت تھی جب تم لوگوں نے یہ کیا تھا، تمہاری یہ احسان مجھ پر ہے. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا تم سچ کہتے ہو. انصار کو کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ جواب دیتے جاؤ. کیا جواب دو؟ اے محمد تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے تیری ہر طرح مدد کی. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا تم سچ کہتے ہو. لیکن اے انصار کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے. اکثر یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں. آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہے، نئے نئے اسلام قبول کیا ہے، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا ہے بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ انصار جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے، اس کو جو ہے تسلیم کرنے اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو لے آنے کے لیے کس طرح جو ہے وہ بےتاب ہے. یہ میں اسی ایک سلائڈ کے اندر آپ کے سامنے کچھ آپ کے اخلاق کے سمندر سے جو ہے کچھ موتی نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، اور آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں. عبداللہ ابن حارث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا. معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن جانے کے لیے رخصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آخری وصیت یہ فرمائی کہ اے معاذ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا.
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نمازوں میں قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والوں کو درجہ پا لیتا ہے. اللہ کو یہ بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے کہ راتوں کو آپ جاگیں پاؤں میں برم لے آئیں اور جو ہے وہ دن میں روزے رکھیں. اگر اخلاق برا ہے تو یہ سارے نفلی روزے یہ ساری نفلی نمازیں ہو سکتا ہے وہ الٹی پڑ جائیں. مگر اب تک کی گواہی جو اب تک ڈسکس نہیں وہ کون سی گواہی ہے؟ موضوع جو تھا وہ تو تھا رب کی گواہی نا. میں نے ساری جہاں کی گواہیاں آپ سے ملا دی لیکن اصل تو بات ہے رب کی گواہی نا. رب نے کیا گواہی دی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ عربی ایک تفسیر ہے, اس کا ترجمہ ہے آپ خاتم النبیین ہے نا, تو انہوں نے جو عربی میں لکھا ہے اس کا ترجمہ اردو ترجمہ ہے تو وہ مزہ تو نہیں آئے گا جو عربی کے اندر ہے. یہ آخری رسالت جس قدر کامل اور جمیل ہے, جس قدر عظیم اور جامع ہے, جس قدر حق اور سچی ہے, کیا ہے آخری رسالت نا. اس کا حامل وہی شخص ہو سکتا تھا جس کو خالق کائنات یہ لقب دے کہ تم خلق عظیم پر ہو. یہ جو کام تھا جو خاتم النبیین کو کرنا تھا, اس کے لیے دنیا کا سب سے بہترین انسان درکار تھا. اور دنیا کا سب سے بہترین انسان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دولت نہیں. دنیا کے سب سے بہترین انسان کا کرائٹیریا ہے اعلیٰ اخلاق. تو یہی وہ ہے جو کہ آپ کی رب کی گواہی ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو پورا ایک پیکج ملے گا. ایک عظیم شخص اس عظمت کو اٹھا سکتا ہے جو ان الفاظ میں دی گئی ہے. جس طرح آپ کی اس عظمت کا اعلان ہوا, اس طرح آپ کو تنبیہ کرنے والی آیت کو بھی اس لازوال کتاب میں جگہ دے دی گئی. اللہ نے کوئی بات چھپا کر رکھی. حضرت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز زیادہ نہ پڑھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا؟ نماز پڑھوں گا. یہی بات ہے نا جو پوری بات ہے. وہ 70 دفعہ نہیں 70 سے زیادہ پڑھوں گا. قبر کے اندر کرتا اپنا دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری نہیں, اخلاق ہے نا, یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ نہیں کرنا تو پھر وہ رک جاتے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے جتنی تکالیف دی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو, اس کے بعد آپ کا یہ رویہ ہے. آپ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں, جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں, تو ایسا نہیں کہ جملے ہیں, یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر عمل کر کے دکھائے. یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو کے اختتامی کلمات یا آخری جو ہے وہ 2 سلائڈیں ہیں. دیکھیں, ہمارے ایمان کی تکمیل ہم خوب جانتے ہیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. ہمارا محبت رسول ہمارے اندر نہ ہو, ہمارا ایمان مشکوک ہے. حب رسول کا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ حب رسول کی نشانی کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے. بدقسمتی سے امت مسلمہ کی اکثریت کے اخلاق جو ہے نا سب رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, یعنی کہ میں نہیں کہتا لیول میں کم ہے, سطح میں کم ہوتے تو بہت اچھی کوئی بات مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہماری اپوزٹ ہے. آپ کے اخلاق یوں ہیں تو ہم یوں ہیں, ساؤتھ ہے تو نارتھ ہے. علم اور اخلاق کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں کی, اپنے اطراف کے لوگوں کی شخصیتوں پر مثبت انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں ہمیں چاہیے, ایک علم اور ایک ہمارا اخلاق. رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کا استعمال کیا تھا؟ اس عظیم اخلاق کو کس لیے استعمال کیا گیا؟ اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے. کیا ہمارے اخلاق کا استعمال اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر میں بہت زیادہ اخلاق میرا بہت اچھا ہے, میں کہتا ہوں کہ میرا بہت اچھی طرح میرا بیہیویئر ہے, تو کیا میرا اس بیہیویئر کو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو اس حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ ایک نظم ہے, اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے, یہ اس کو سن کے پھر ہم اپنی بات ختم کریں گے. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. قادری صاحب کی اس کے صرف 4 بند آپ کے سامنے رکھیں. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
جزاک اللہ خیر.